جی السلام علیکم ایوری ون. آواز آپ لوگوں کو میری آ رہی ہے؟ جی ابھی تک تقریباً 8 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بتا دے آواز اگر کلیئر آ رہی ہے آپ کو. اچھا تو آج ہم لوگوں کا یہ لاسٹ سیشن ہی ہے. لیب کے حوالے سے تھیوری کا ہم پہلے ہی وائنڈ اپ کر چکے ہیں. تو آج کا ہم جسٹ شارٹ ہی رکھیں گے. صرف آپ کے لاسٹ لیب جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے یونیورسٹی آنا ہے تو لیب میں کمپلیٹ کر کے آنا. ہارڈ ویئر کا آپ کو کیونکہ وہ ایک ہفتہ کا ہوگا ہارڈ ویئر ڈیمونسٹریشن. تو اس میں آپ نے اپنی جو ٹول کٹ ہے. سر آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے, تھوڑا اونچا بول دیں پلیز. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑی بہتر ہے. یس سر, آپ بہتر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں ٹول کٹ کا بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جب یونیورسٹی آنا ہے تو اپنی ٹول کٹ جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر کے لانی ہے. مطلب جو گروپ ہوگا, مطلب ہر گروپ میں میکسیمم 4 اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو ہر گروپ کے پاس ٹول کٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے جس میں پک مائکرو کنٹرولر, مطلب آئی سی جو ہے, اور اس کے علاوہ بریڈ بورڈ, آرڈینو بورڈ, اور بھی جو تھوڑی بہت چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو نارملی آپ ٹول باکس میں رکھتے ہیں. فرسٹ ایئر سے آپ یوز کر رہے ہیں ٹول باکس. اس میں کچھ بٹن بھی ہوتے ہیں کچھ, اور ٹینشو میٹر, رجسٹر, کچھ ایل ای ڈیز. اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کہ موٹرز میں سے کوئی ایک آپ رکھ لیں. اس میں 3 موٹرز ہم نے کی ہیں, سرو اسٹیپر اور ڈی سی موٹر. ان میں سے کوئی ایک اس میں آپ رکھ لیں جو آپ کو ایزی لگتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک 7 سیگمنٹ رکھ لیں, ایل سی ڈی رکھ لیں. تو اس طرح مطلب جو آپ نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے ہیں اس میں دیکھ لیجیے گا جو کمپوننٹس ریکوائرڈ ہیں وہ 4 اسٹوڈنٹس مل کے جو ہیں وہ ایک ٹول کٹ جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ رکھے گا. تاکہ 1 ویک جو ہے وہ آپ کی ہارڈ ویئر ڈیمونسٹریشن ہے. تو اس میں آپ نے جو سیمولیشن پہ جو لیب ٹاسک کیے ہیں وہ آپ نے ہارڈ ویئر پہ کر کے دکھانے ہوں گے. اور لیب مینول اس سے پہلے آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ آج سے آن ورڈ پھر آپ کی پریپریشن لیوز ہی ہوں گی. تو اس دوران آپ لوگوں نے لیب مینول جو ہے ود ایوری ریسپیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. آج کے لیب ٹاسک کے حوالے سے میں نوٹس اوپن کر لیتا ہوں, پہلے شیئر کروا لیتا ہوں. اور اس میں آپ لوگوں کا آئی تھنک 15 ہو چکے ہیں شاید. 15 ایکسپیریمنٹس میرے خیال سے ہو چکے ہیں. تو یہ آپ 16 ہو جائے گا. تو 16 آئی تھنک ہے نا ہوں گے. تو 17 جو ہم نے لکھا تھا 7 سیگمنٹ والا وہ اس کو رہنے دیتے ہیں. پھر ایل سی ڈی کا یہ میں نے اس کو پروٹیس میں سے بنا کے دیکھ لیا تھا. اس کو میں شیئر کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ تھوڑا کوئکلی ہو جائے گا آج. جی یہ اسکرین اگر شیئر ہو گئی ہے تو بتا دیں ذرا اگر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو. یس سر, ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جس طرح ہم نے پریویس ٹاسک کیے تھے آپ لوگ نیو پروجیکٹ بنائیں. نیو پروجیکٹ کا جس طرح بنایا تھا کہ آپ نے روٹ ڈائریکٹری میں ایک نیو فولڈر بنانا ہے. نیو فولڈر کو آپ جو بھی لیب ٹاسک ہے یا اس کو جو آپ نام دینا چاہتے ہیں اس فولڈر کو نام دے لیں تاکہ جو بھی اس کی سیمولیشن کے درمیان
جو ایڈیشنل فائلز بنتی ہیں، کوئی بیک اپ فائل ہوتی ہے اور 3-4 فائلز بن جاتی ہیں، وہ ایک فولڈر کے اندر سیو ہو، ایک پروجیکٹ کی فائلز ایک فولڈر کے اندر ہو۔ ادروائز وہ روٹ فولڈر اگر آپ سلیکٹ کر لیں گے تو وہ ڈفرینٹ فائلز جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہو کے وہ اس میں ایڈ اپ ہو جائیں گے۔ تو نیو پروجیکٹ بنانے کے بعد آپ نے اسی طرح آرڈینو یونو جو ہے وہ آپ نے پک کرنا ہے، یہ پارٹس میں جا کے، یہاں پارٹس میں جا کے آپ آرڈینو یونو جو ہے سلیکٹ کر لیں گے، اور اس میں دو ہی چیزیں چاہیے صرف، ایک آپ کو بورڈ چاہیے اور دوسرا ایل سی ڈی چاہیے۔ ایل سی ڈی جو ہے یہ آپ اس نیم سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، LM016L۔ تو یہ آپ کی ایل سی ڈی ہے 2 لائن ڈسپلے کے لیے۔ تو یہ آپ پارٹس میں سرچ کر کے جو ہے لگا لیں۔ مطلب پارٹس میں سرچ کرنے کے لیے لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سے جو سیکنڈ آپشن ہے کمپوننٹ موڈ، کمپوننٹ موڈ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے کوئی ٹرمینل موڈ سلیکٹ ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ پارٹ سرچ نہیں کر پاتے، اس میں پھر گراؤنڈ پاور صرف یہی آپشن آئیں گے۔ جیسے ٹرمینل کو سلیکٹ کریں تو آپ کے پاس صرف یہ ان پٹ آؤٹ پٹ، یہ گراؤنڈ پاور، یہاں اگر آپ آ کے پارٹ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ ٹاپ پہ جائیں، ٹاپ سے جو سیکنڈ بٹن ہے اس پہ آپ تھوڑی دیر رکھیں گے تو یہ آپ ہی جائے گا کمپوننٹ موڈ، اور یہ سیکنڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں آ کے جب آپ پارٹ پہ کلک کریں گے LM016 جو ہے ڈائریکٹ اس کو سرچ کر لیں، یا ایل سی ڈی کر کے سرچ کر لیں تو اس میں وہ ڈفرینٹ آپشنز آ جاتی ہیں۔ یہ آپ کی 2 لائن ڈسپلے جو ہے یہ آپ کی ایکسپیریمنٹ پرپز کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ آپ پہلے 2 امپورٹ کر لیں، اس کے کنیکشن کو بھی بتا دیتا ہوں میں۔ باقی یہ سورس کوڈ جو ہے یہ ایز اٹ از آپ لوگ، اچھا سورس کوڈ کے لیے جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا، اس میں وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسکیمیٹک کی، ٹھیک ہے، اس میں آرڈینو بورڈ پہ ڈبل کلک کریں، لیفٹ کلک، اور یہاں سے آپ رائٹ سائڈ پہ تھرڈ آپشن دیکھیں ایڈٹ فرم ویئر، ایڈٹ فرم ویئر پہ کلک کریں گے اور ڈیفالٹ آپشن پہ اوکے کر دیں تو آپ کی سورس کوڈ کی ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ تو سورس کوڈ کی ونڈو میں آپ یہ کوڈ جو ہے یہ ایز اٹ از پیسٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، یہ میسیج میں آپ کو کوڈ میں، یہ آپ دیکھ لیں میسیج میں کوڈ میں نے بھیج دیا، اس کو آپ سورس کوڈ کی ونڈو میں پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں اچھا اس میں کوڈ پیسٹ کرنے کے بعد یہ کوڈ میں ہم نے لائبریری یوز کی ہے لیکوڈ کرسٹل جو ایل سی ڈی کے لیے یوز ہوتی ہے، اور کرسٹل میں جو ہمارے پاس پنس ہیں ان پٹ کے لیے اس کو ہم نے آرڈینو کے پن نمبر 12 11
5432 سے کنیکٹ کرنا ہے. اب پن نمبر 12 اور 11 جو ہے ہم نے یہ اس کی انیبل پن پہ کنیکٹ کیا ہے اور اس کی یہ ریسیٹ کی جو پن ہے اس پہ کنیکٹ کر دیا. اور اس کے علاوہ پن نمبر 2 3 4 5 جو ہیں یہ آپ کی ڈیٹا کی پن ہے. جو آپ ڈیٹا سینڈ کریں گے یا اسٹرنگ سینڈ کریں گے وہ پن نمبر 2 3 4 5 سے وہ ایل سی ڈی میں سینڈ ہوگی. اس کے علاوہ ایل سی ڈی سر میں جی سر یہ ایل سی ڈی کی تو 8 ڈیٹا پنس ہوتی ہیں نا، تو 4 استعمال کر کے کافی ہو جائے گا کام؟ اس میں کیونکہ ہم نے اسٹرنگ سینڈ کرنی ہے تو آپ اگر بٹس کو دیکھیں تو وہ رائٹ سائڈ سے شروع ہوتی ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ پروسیڈ کر رہی ہوتی ہیں. مطلب رائٹ سائڈ پہ آپ کی ہوتی ہے لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ایل ایس پی جسے کہتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ آئیں گے تو وہ آپ کی ہوتی ہے موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ یا ایم ایس پی جسے شارٹ میں کہتے ہیں. اس میں ہم نے موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ 4 اس میں یوز کیے ہیں. تو آپ اس کی کیونکہ ہم نے اس میں اسٹرنگ سینڈ کرنی ہے تو وہ اس میں کافی ہوگی. اس میں ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گا جو آپ نے اسٹرنگ پرنٹ کرنی ہے. تو اگر نہیں ہوگا تو پھر مزید آپ ریمیننگ جو ہے 4 پن وہ بھی یوز کر لیں گے، لیکن 4 میں بھی مطلب کیونکہ اس میں 2 لائنز ہی پرنٹ کرنی ہے میکسیمم تو وہ اس میں پرنٹ ہو جائے گی تو سر پھر کنٹینیوسلی. اگر مطلب دو الفابیٹ کریکٹرز بھی آ جائیں تو وہ تو میرا خیال ہے 4 بٹ سے زیادہ کے بن جاتے ہیں. نہیں، اس میں کیونکہ ایک ٹائم میں تو اس میں سیریل ٹرانسفر ہوتا ہے نا، 1 بائی 1 وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ایک بٹ ٹرانسفر ہوگی پھر سیکنڈ بٹ ٹرانسفر ہوگی، اس طرح کر کے 1 بائی 1 وہ اسٹرنگ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر ایک ٹائم میں ایک ہی ٹھیک ہے سر. الفابیٹ بھیجا جائے گا لیکن وہ 1 بائی 1 آپ کی جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ بتا دینا صرف ایل سی ڈی پہ کہ وہ اسٹارٹ کہاں سے کرے اور اس کے آگے پھر وہ 1 بائی 1 پرنٹ کرتا رہے گا سیریلی بٹس کو. تو یہ آپ کی 4 پن سے ڈیٹا سینڈ ہوگا. تو یہ سمپل سی کوڈ ہے. اس میں سیٹ اپ میں جو ہے جیسے آپ سیریل مانیٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں، سیریل ڈاٹ بگن کی کمانڈ یوز کرتے ہیں. تو ایل سی ڈی جو ہے اس میں بھی کمانڈ یوز کریں گے ایل سی ڈی ڈاٹ بگن. تو اس میں یہ آپ کی اس میں آئی تھنک یہ بگن کے ساتھ جو ہم لکھتے ہیں یہ اس کی ہم نے ٹوٹل ڈائمینشن بتائی ہیں. یہ آپ کے 16 کالم ہے اس میں اور 2 روز ہیں ٹوٹل. اور اس میں یہ اسٹارٹنگ میں پرنٹ کر دے گا ہیلو ورلڈ. لوکیشن آپ نے بتانی ہوتی ہے، وہ سیٹ کرسر کی کمانڈ ہوتی ہے. بگن یہ آپ کا ہوتا ہے انیشلائزیشن کے لیے، اور اس میں ہم نے جو اس کی ڈائمینشن ہیں وہ اس میں ہم نے بتا دینی ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے ڈیٹا جو ہم سینڈ کر رہے ہیں، ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے ہم نے کرسر کی جو لوکیشن ہے وہ رکھی ہے 01. اچھا اب اس میں جو ریڈ آؤٹ کرنے کا ہے طریقہ، وہ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا کالم ہے اور سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا رو ہے. مطلب 0 کالم اور فرسٹ رو. اور یہ آپ کا جو رو اور کالم ہے یہ اس کی نمبرنگ 0 سے شروع ہوتی ہے. مطلب جو فرسٹ کالم ہوگا وہ 0 ہوگا، سیکنڈ کالم جو ہوگا 1 ہوگا، اسی طرح آن ورڈ جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے. اسی طرح رو بھی ہے وہ پہلی رو 0 ہوگی اور اس کو مطلب ایڈریس کرنے کے لیے سیکنڈ رو جو ہے وہ 1 ہوگی. تو 0 کالم اور مطلب یوں سمجھ لیں 0 کالم کا مطلب ہے کہ لیفٹ موسٹ جو آپ کا کالم ہے وہ 0 کالم ہے. اور فرسٹ یہ رو 1 جو ہے اس کا مطلب ہے یہ سیکنڈ رو ہے. فرسٹ رو جو ہے وہ 0 ہوگی، سیکنڈ رو جو ہے وہ 1 ہوگی. مطلب آپ کی سیکنڈ لائن پہ یہ پرنٹ ہوگا لیفٹ سائڈ سے. اور اس میں ہم پرنٹ کیا کروا رہے ہیں، یہ آپ کی جو ہے یہ کمانڈ اس میں نہیں یوز کر رہے ہیں. یہ ملیس کی کمانڈ جو ہے یہ شاید ہم نے پہلے نہیں ڈسکس کی، اس کو ایک دو منٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ ملیس کی کمانڈ جو ہے
اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب پروگرام کا ٹائم بتاتا ہے جب وہ پروگرام آپ کا کمپائل ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ کاؤنٹر شروع ہو جاتا ہے، اور ملیز کی کمانڈ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے کمپائل ہونے کے بعد اب تک کتنا ٹائم گزر چکا ہے. مطلب آپ نے جب اس کو اپنے کوڈ کو کمپائل کیا ہے یا سیمولیٹ کیا ہے، جب وہ سکسیزفلی کمپائل ہو گیا ہے اس کے بعد کتنا ٹائم الیپس ہو چکا ہے، وہ یہ ملیز کی کمانڈ جو ہے یہ بتائے گی. تو پروگرام میں جب بھی آپ ملیز کا فنکشن جو ہے اس کو کال کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ پروگرام بلڈ ہونے کے بعد کتنا ٹائم گزر چکا ہے. تو کیونکہ آپ کی یہ ملی سیکنڈ میں ہوتا ہے، اس کو ہم نے راؤنڈ آف کرنے کے لیے 1000 سے ڈیوائڈ کر دیا تاکہ یہ آپ کے راؤنڈ فگر میں آئے گا. کیونکہ 1 ملی سیکنڈ کیا ہوتا ہے 1 ملی سیکنڈ ہوتا ہے 1000 ملی سیکنڈ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے. تو یا یوں سمجھ لیں کہ مطلب جو ہے ایک سیکنڈ کا جو 1000 پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا 1 ملی سیکنڈ ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے 1000 سے جب ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہ آپ کی راؤنڈ فگر مطلب سیکنڈ میں آنا شروع ہو جائیں گی. مطلب وہ جو ملی سیکنڈ میں جو ویلیو آ رہی ہوگی ایک سیکنڈ کا 1000 پارٹ جو بتا رہا ہوگا وہ آپ کے سیکنڈ میں ویلیو آئے گی. اس کو بلکہ پہلے ہم سمپل کر کے دیکھ لیتے ہیں، 1000 کے بغیر چیک کر لیتے ہیں پہلے. اس کو اگر کمپائل کریں ہم کوڈ آپ کو جو میں نے کر لیا ایڈ اس میں کر لیا تو آپ ہی کمپائل کر کے دیکھیں. اس میں کنیکشن کا یہ 4 پنس جو ہیں یہ آپ نے ڈیٹا پنس پہ لگا دیے ہیں. اس کے علاوہ باقی کنیکشن جو تھے وہ جو آپ کی RW کی پن ہے اور VSS کی پن ہے یہ آپ نے گراؤنڈ کرنی ہے. ان دونوں کو شارٹ کر لیں VSS اور RW، اس کو شارٹ کر کے گراؤنڈ کر لیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی انیبل کی پن ہے اور ریسیٹ کی جو پن ہے یہ آپ نے پن نمبر 11 12 سے کنیکٹ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے پاور دینی ہے وہ پن اس کی ہے VDD کے نام سے پن نمبر 2 جو ہے LCD کی VDD، اس پہ آپ نے پاور جو ہے وہ کنیکٹ کرنی ہے. تو یہ تھوڑے بہت کنیکشن ہیں. اور یہ آرڈینو کے ریسیٹ کی پن پہ بھی آپ کو پاور چلیے بریکٹ مس ہو گئی. دوبارہ اس کو کمپائل کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے رن کیا ہے اس کو، کمپلیٹ ہوا ہے کسی کا؟ یس سر چل گیا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے یس پاس سر ویلیو جو چل ہے گیا. وہ ٹھیک ہے 3 ڈیجٹ میں آ رہی ہے یا 1 ڈیجٹ میں ویلیو آ رہی ہے جو سیکنڈ لائن میں آ رہی ہے؟ سر اگر 1000 نہ لکھیں تو وہ 4 ڈیجٹ میں آتی ہے، ورنہ پھر وہ اسی طرح 1 2 3 آتی ہے. ہاں اس میں اسی طرح آنی ہے. اگر آپ 1000 سے ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ملی سیکنڈ میں ویلیو دے گا کہ آپ کے پروگرام کو بلڈ ہوئے ہوئے کتنے ملی سیکنڈ گزر چکے ہیں. وہ دیکھیں گے آپ ملی سیکنڈ میں ویلیو جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی. اور اگر آپ اس کو 1000 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ آپ کو سیکنڈ میں ویلیو بتائے گا کہ پروگرام کو بلڈ ہوئے ہوئے کتنا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے. وہ سیکنڈ میں پھر ویلیو جو ہے وہ انکریز کرتی جائے گی. یہ سمپلی تو اس میں آپ لوگ ایک اس سے ریلیونٹ ایک سمپل ٹاسک جو ہے وہ ہوم ورک کے طور پہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی اسٹرنگ ہے وہ کس طرح پرنٹ کروانی ہے. کنیکشن اسی طرح ہوں گے، کوڈنگ بھی
تقریباً یہی ہوگی. اسی میں تھوڑا سا مزید آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ جو ایل سی ڈی ہے اس کی فرسٹ لائن پہ آپ نے اپنا نیم پرنٹ کرنا ہے اور سیکنڈ لائن پہ آپ نے اپنا جو رجسٹریشن نمبر ہے کمپلیٹ، جو رول نمبر یا رجسٹریشن نمبر جو ہوتا ہے آپ کا 2018-MC- جو آپ کے 3 ڈیجٹ رول نمبر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ آپ نے پرنٹ کروانا ہے. فرسٹ لائن میں اپنا پورا نام، پورا نیم، اور سیکنڈ لائن میں رجسٹریشن نمبر. اور سمپل ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے اس میں ایڈیشنل ٹاسک جو ہے وہ کرنا ہوگا ہوم ورک کے طور پہ. اور یہ 16 جو آپ کے ٹاسک ہیں یہ آپ لوگوں نے مینول جو ہے اس طرح کمپلیٹ کر لینا ہے. اور جو گوگل کلاس میں ایک شیئر کیا تھا شروع میں مینول، اس سے آپ ہیلپ لے کے جو پوسٹ لیب کوشچن ہیں وہ آپ ایڈ کر لیں. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جو آپ نے پوسٹ لیب کوشچن ہے اس کے آنسر آپ نے مطلب بائی ہینڈ لکھنے ہیں. پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد اس کے آنسر آپ نے بائی ہینڈ کرنا ہے. مطلب ٹوٹلی سارا پرنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر پی سی کو ایلیگیشن آبجیکشن وہ لگاتے ہیں کہ ٹوٹلی یہ پرنٹ آؤٹ ہے. تو یہ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھنا. پروٹیس یہ آئی تھنک آپ لوگوں کا چل گیا ہوگا. یہ میرے پاس بھی پہلے چلا تھا لیکن آئی تھنک یہ ایم ایس ٹیم کے ساتھ شاید کوئی ایشو ہو جاتا ہے، اس سے یہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہے پروٹیس یہ تھوڑا مسئلہ کرتا ہے. بھارت کوڈ چل گیا آپ لوگوں کا تو ٹھیک ہے. اس کے پھر آپ لوگ ہوم ورک ٹاسک میں ایڈ بھی کر دوں گا اسائنمنٹ میں، تو وہ آپ کر لیجیے گا کمپلیٹ. باقی اور کوئی کویشچن کوئی ہے تو پوچھ لیں. سر ایک سوال ہے. جی جی. سر وہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا ملیز اور ڈیلے ایک دوسرے کا آلٹرنیٹ کچھ، سر اس کی ملیس نہیں اور سمجھ آئی. ملیس اور ڈیلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو آپ نے ان پٹ دینی ہے وہ کیا کہتے ہیں ملی سیکنڈ میں جو بھی آپ ویلیو انٹر کریں گے اتنے ملی سیکنڈ کے لیے آپ کا پروگرام جو ہے وہ ہولڈ پہ چلا جائے گا. اور اس میں جو ہم نے یوز کیا ملیس کا ایک فنکشن یوز کیا ہے. یہ آپ کا جتنا ٹائم الیپس ہو جائے گا نا، کیا کہتے ہیں جب سے آپ کا پروگرام بلڈ ہوا ہے یہ اتنا ٹائم جو ہے یہ بتائے گا. اب اگر آپ یہ ملیس کی کمانڈ یا ملیس کا فنکشن آپ پروگرام میں یوز کر لیتے ہیں ڈیلے کے جگہ، تو اس میں ہوگا کہ آپ کا پروگرام کو فائل ہوئے جتنا ٹائم گزر چکا ہے وہ اتنے ٹائم کے لیے آپ کا جو پروگرام ہے وہ ہولڈ ہو جائے گا. مطلب لیٹس سپوز آپ نے پروگرام بلڈ کیا اس کو 10 سیکنڈ گزر چکے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی ٹائم جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا. اب وہ لوپ کے فنکشن میں کیونکہ کمانڈس ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو اس میں یہ ہوگا جب وہ سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہوگی تو ملیس کا فنکشن اگر آپ نے یوز کیا ہوا ڈیلے کے بجائے تو یہ جو آپ نے گیپ دیا وہ گیپ بڑھتا جائے گا. اس میں آپ کو مطلب کوئی ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی بیچ میں. ویسے ڈیلے کے فنکشن میں تو ہم ویلیو دیتے ہیں کہ کتنے ملی سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو پاز کرنا ہے. لیکن ملیس کی کمانڈ کے یا ملیس کا فنکشن جو ہے اس سے اگر آپ پاز کر رہے ہیں اپنے پروگرام کو تو وہ ہر دفعہ ہر ریپیٹیشن میں وہ بڑھتا جائے گا کیونکہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا کمپائل ہوا ہے وہ اتنا ٹائم کنسیڈر کر کے اتنے ٹائم کے لیے پروگرام کو پاز کر دے گا، ہولڈ کر دے گا اس کو. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس کا. اس کے لیے آپ سر یہ ایل سی ڈی کی ڈیٹا کمانڈ پن بتا دیں. ہاں ڈیٹا کمانڈ جو ہے ایل سی ڈی کی یہ رائٹ سائڈ پہ جو پن نمبر 7 سے لے کے 14 تک جو پنس ہیں یہ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے ہیں. مطلب کچھ ہوتی ہیں پنس وہ کنٹرول کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کو آن آف کروانا ہے، یا جیسے ایل سی ڈی میں ہوتی ہے آپشنس کہ آپ اس کی بیک لائٹ آف کر دیں یا آن کر دیں، ڈفرینٹ آپشنس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹا پنس جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں جس سے کنیکٹ ہونے کے بعد صرف جو بھی آپ نے اسٹرنگ ٹرانسفر کرنی ہے وہ ٹرانسفر ہوگی.
اب اس میں 8 بٹ ہے، یہاں لیفٹ سائڈ پہ لیسٹ سگنیفیکنٹ ہے اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ موسٹ سگنیفیکنٹ ہے. تو ہم نے جو پرنٹ کروانا ہے وہ موسٹ سگنیفیکنٹ سائڈ سے جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہے. اور مطلب اگر آپ کو یاد ہو ڈی ایل ڈی میں یا پیڈک میں بھی شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ رائٹ موسٹ ڈیجٹ جو ہے وہ لیسٹ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے اور لیفٹ موسٹ جو ہے وہ موسٹ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی کمانڈ جو بھی اسٹرنگ ہے وہ لیفٹ سائڈ سے پرنٹ کروانی ہے. تو ہم لیفٹ سائڈ کی جو 4 بٹس ہیں جو اپر موسٹ بٹ ہیں موسٹ سگنیفیکنٹ بٹس ہیں وہ ہم نے 4 بٹس سلیکٹ کر لی ہیں تاکہ آپ جو بھی اسٹرنگ سینڈ کریں گے وہ لیفٹ سائڈ سے پرنٹ ہونا شروع ہوں گی. تو یہ 4 بٹس جو ہیں اس میں مطلب کافی ہیں تو آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے. اگر آپ نے کنٹینیوسلی کوئی ڈیٹا جیسے آپ نے ایل سی ڈیز میں دیکھا ہوگا کہ کوئی اسٹرنگ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے مطلب وہ سلائڈ کر رہی ہوتی ہے ایک طرح سے، تو اس میں پھر آپ کمپلیٹ 8 بٹس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا جا رہا ہے کنٹینیوسلی اور وہ اسٹرنگ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ موو کرتی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے نیم جو اپنا پرنٹ کروانا ہے وہ بھی آئی تھنک 8 لائن میں آ جائے گا. اگر اس میں نہیں آئے گا تو ایڈیشنل پھر آپ ایک آدھ اور پن اس میں یوز کر لیجیے گا، لیکن 4 پنز میں آئی تھنک کام ہو جائے گا اس میں. سر ایک سوال اور تھا، جی جی. یہ جو ریڈ اور رائٹ والی تھی ہماری پن RW والی، سر اس کو گراؤنڈ کر دیا ہے تو یہاں سے کوئی انسٹرکشن نہیں بھیجنی تھی کہ ہم نے یہاں سے کچھ پرنٹ کروانا ہے یا کچھ ایسا ٹائپ؟ اس کا کیا کام ہے اس پن کا؟ اپنے اس کو زیرو نہیں دیا تو آپشن لینا ہے نا وہ اس میں ہوگا نہیں. تو اسی طرح یہ ہے سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ گراؤنڈ کو آپ ریموو کر کے چلا کے دیکھیں اس میں پرنٹ ہو رہا ہے یا نہیں. سر یہ RW کا مطلب ہوتا ہے ریڈ اینڈ رائٹ پن ہوتی ہے. سر اگر ہم نے LCD پہ کوئی چیز ریڈ کرنی ہے تو ہم 1 سگنل دیتے ہیں. ابھی تو ہم چونکہ رائٹ کر رہے ہیں اس لیے سر ہم لوگ 0 سگنل دے رہے ہیں گراؤنڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ایگزیکٹلی یہی اس کی وجہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اس پہ 2 فنکشن ہیں کہ ابھی ہم یہ ڈیٹا مطلب سینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس کو 0 سینڈ کیا ہے. اور اگر ہم نے یہاں سے کوئی ڈیٹا فیچ کرنا ہے ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو پھر اس کو آپ سپلائی سے کنیکٹ کر دیں گے 1 دے دیں گے. تو یہی ایگزیکٹلی صحیح بتایا اس میں، یہی وجہ ہے اس کی. تو باقی اس کے کنیکشن جو ہیں وہ VSS سر VDD یہ آپ نے اسی یہ ریڈ والی مطلب کمانڈ سے ہم کیا یوز کر کیا کام لے سکتے ہیں اگر LCD سے ہم کچھ پڑھ پائیں؟ ریڈ سے یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹ سے تو یہ نا کہ آپ نے ڈیٹا جو ہے اپنے پروگرام میں ٹائپ کر کے وہ LCD پہ سینڈ کر لیا، لیکن LCD میں کوئی ڈیٹا اگر آپ کا چل رہا ہے وہ آپ نے اگر اس کو فیچ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ ریڈ کی کمانڈ ہوتی ہے. لیکن یہاں تو ہم نے کوئی مطلب ریڈ والا فنکشن ابھی فی الحال یوز نہیں کیا. تو ریڈ میں پھر یہ ہوگا کہ جو اسٹرنگ آپ کے پاس پہلے سے LCD پہ شو ہو رہی ہے وہ اگر آپ نے کسی طرح اس کو امپورٹ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے پھر ریڈ کا فنکشن یوز ہوگا. رائٹ سے مطلب آپ سینڈ کرنا ہے، ریڈ سے جو ہے وہ ڈاٹا جو ہے وہ ریسیو کرے گا. اچھا اس میں
اور کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آ رہا ہے؟ لیب ٹاسک کے ریلیٹڈ سوال تھا وہ نا سر میں نے مکمل تو کر لیا تھا لیب ٹاسک ویڈنسڈے کا، پر میں وہ اپلوڈ کرنا بھول گیا تھا، صبح یاد ہے وہ اپلوڈ بھی کرنا، تو اس کا کیا وہ مطلب کہ نیکسٹ اسائنمنٹ کے ساتھ جمع کروا سکتا ہوں؟ ڈیو ڈیٹ میں اس کا کروایا تھا تو پھر میرے لیے تو مشکل ہو جاتی ہے کہ مختلف جگہوں سے پھر چیک کرنا ہے نا، ایک ہی جگہ، اس لیے آپ لوگوں کو لنک دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہوں گی ساری اسائنمنٹ یا لیب ٹاسک وہ ایزی رہتا ہے۔ اور اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی مطلب آج والا جو ملے گا وہ پھر آپ اس کو ٹائم پہ کروا دیجیے گا، کہ اس میں ایک کے تو اتنے زیادہ مارکس ہوتے بھی نہیں ہیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ ہی ہے، اور اس کی بھی پھر لاسٹ میں کوئی نہ کوئی ویٹیج ہوگی، تو بہرحال بعد میں اس کو کچھ نہ کچھ دیکھ لیں گے، اگر کمپنسیشن کوئی بنتی ہوگی تو کر لیں گے، فی الحال یہ کہ نیکسٹ پھر آپ ٹائم پہ کروائیں اس کو۔ جی اچھا، تھیوری کے حوالے سے آپ لوگوں کو ریسورسز جو ہیں وہ میں نے پوسٹ میں بھی شیئر کیے تھے، اور جو کورس میٹیریل ہے اس میں بھی شیئر کیے تھے، مطلب جو فائلس کا ٹیب ہوتا ہے اس میں مٹیریل کے نام سے شاید فولڈر ہے، اس میں بھی شیئر کیے تھے، تو وہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اس سے پریپریشن کر لیجیے گا، جو لنک شیئر کیا تھا اس میں بھی اچھی خاصی انفارمیشن ہے، تو وہ آرڈینو میں یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو جسٹ گو تھرو کر لیں، بیسک انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے، تو اس بیسک انفارمیشن کے حساب سے پھر آپ آگے مزید اس میں پروگریس کر سکتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا کم از کم ایک دفعہ جو ہے آپ لازمی گو تھرو کریں جو بھی ریسورسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو میں تو شروع میں ہی بتایا تھا، تو آپ لوگوں کا سیکنڈ آف سپٹمبر سے آپ لوگ آئیں گے، میرے خیال سے نوٹس میں یہی تھا، سیکنڈ سے میرے خیال سے سیکنڈ سے 16 تک ہے نا آپ لوگوں کا، سیکنڈ سے لے کے آئی تھنک 8 آف سپٹمبر تک آپ لوگوں کی یہ لیب ایویلویشن ہوگی، مطلب جو بھی ہارڈ ویئر آپ نے دکھانا ہے، تو اس کا جو بھی فائنل ہوگا مطلب آپ نے کٹ آپ نے لے کے آنی ہے، اور باقی جو وائوا وغیرہ جو ہے اس کا بفور ٹائم آپ لوگوں کو نوٹیفائی کر دوں گا گوگل کلاس کے تھرو یا سی آر کے تھرو، اور ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ آپ کی سیمیسٹر پروجیکٹ کا رہ گیا، سیمیسٹر پروجیکٹ کا کیا اسٹیٹس ہے، آپ لوگوں نے کوئی بنانا شروع کیا تھا؟ سر گھر میں بیٹھے کیا بنانا ہے، ہمارے پاس تو سامان بھی نہیں ہے یہاں آپشن پڑا ہے۔ نہیں، اس میں شروع میں جو ڈسائڈ ہوا تھا کہ آپ نے جو میکینزم کا جو پروجیکٹ بنانا تھا اس کے ساتھ ہی وہی کمبائن نہیں ہونا تھا، وہی پروجیکٹ آپ نے امبیڈڈ میں دکھانا تھا، تو وہ اس سبجیکٹ کے سر پروجیکٹ کا کیا اس میں آپ کو ملا تھا؟ سر ڈائنامکس کے میکانزم کے پروجیکٹ کے اندر سر نے وہ تھیوریٹیکل ورک ہی دیا ہوا ہے سارے کا سارا، وہ ایک انجن دے دیا ہے، اس کی کیلکولیشن انٹرنیٹ سے لینی ہے اور اس کا تھیوریٹیکل ورک ہی کرنا ہے، پریکٹیکل اچھا سیمولیشن وغیرہ کچھ نہیں۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ نہیں ملا کیونکہ ڈیسائیڈ یہی کیا تھا کہ آپ جو پروجیکٹ بنائیں گے میکانزم ہے اور اسی کو ہم امبیڈڈ کے لیے بھی کنسیڈر کر لیں گے، تو اگر وہ آپ نہیں بنا رہے تو اس میں دیکھ لیں گے کہ باقی جو ایلیمنٹس ہیں اس میں ایویلویشن اس کی کر لیں گے، جو مطلب آپ لیب رپورٹ جمع کرائیں گے، لیب رپورٹ تھوڑے اچھے طریقے سے بنا لیجیے گا، اور وائوا ہوگا، اور آپ کی جو ہارڈ ویئر کی جو آپ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیں گے اس کی بھی ویٹیج ہوگی، اور جو انڈیویژول ٹاسک آپ نے پرفارم کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مطلب اس کو ایڈ اپ کر لیں گے۔
جی سر ٹھیک ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی لیب کوئز ایک لاسٹ میں رکھ لیں جب آپ پیپر دینے آئیں گے. ایک کوئز آپ کا ویسے بھی شاید رہتا ہے تو ایک لیب کوئز شاید ہو جائے. اس طرح اس کو کسی نہ کسی طرح اسیسمنٹ بھی کر دیں گے اس کی. ٹھیک ہے. اس میں پیپر کے حوالے سے کوئی کنفیوژن وغیرہ تو نہیں کسی کو؟ اچھا پیپروں کے حوالے سے بھی نوٹس آپ لوگوں کو بھی مل گیا ہوگا. ویسے اوور آل ویسے یہی ہوتا تھا کہ 70% آپ کے مڈ ٹرم اور فائنل ہوتے ہیں. تو ابھی بھی کرائٹیریا وہ اسی طرح ہے کہ جو کمپریہنسو ایگزام آپ کا ہوگا وہ 70% جو ہے وہ آپ کا یہ کمپریہنسو ایگزام کی ویٹیج ہوگی. مطلب یوں سمجھ لیں مڈ اور فائنل وہ کمبائن ہو جائے گا. باقی کوئز آپ کا ایک ہو چکا ہے اور ایک کوئز مزید شاید ہو جائے اور باقی 10 مارکس جو ہیں وہ آپ کی جو کلاس پارٹیسپیشن کی جو آپ نے اسائنمنٹس وغیرہ جمع کرائی تھیں اس میں سے ہو جائیں گے. تو اس طرح آپ کے تھیوری کے 100 مارکس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو لیب کا دیکھنے کے بعد میں کیا اس کی اسکیم بنتی ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے آج کا کنکلوڈنگ سیشن ہی تھا. یہ آپ کا لیب کے حوالے سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو بس اب یہ ہے کہ اب آپ لوگ اپنی پریپریشن وغیرہ کریں. آپ کے پاس ریمیننگ جتنے بھی 3 ویکس ہیں جتنا بھی ٹائم ہے تو پھر ان شاء اللہ پیپروں میں ہی جب آپ آئیں گے تبھی ملاقات ہوگی. تو اور کسی کا مزید کوئی کیوری وغیرہ ہے تو پوچھ لیں. اچھا آئی تھنک کلیئر ہے. ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. مزید کوئی آپ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہوگی یا مجھے کوئی کمیونیکیٹ کرنی ہوگی تو پھر سی آر سے رابطہ ہو جائے گا. سی آر اگر کوئی آپ لوگوں کی طرف سے ہے تو سی آر جو ہے وہ میرے تک پہنچا دیں گے. ورنہ پھر میں آپ لوگوں کو سی آر کے تھرو کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ کمیونیکیٹ کروں گا. ٹھیک ہے. پھر اپنا آپ لوگ کوئی خیال رکھیے گا اور آل دا ویری بیسٹ فار یور فائنل ایگزامس اینڈ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف انٹل یو کم ٹو یونیورسٹی. ٹھیک ہے. پھر اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.